اگلا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ سوال بھی منہج سے متعلق ہے، اور سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ منہج کرنا کیسا ہے؟ یہ سعودی عربیہ نہیں ہے، یہاں دعوت دینا ہے تو منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہیے۔ عجیب حال ہے، کیسا خلط ملط ہے سوال کے اندر خلط ملط ہے۔ منہج کرنا کیسا ہے؟ یہ سعودی عرب نہیں ہے، یہاں دعوت دینا ہے۔ سعودی عرب ہو یا ہندوستان ہو، سعودی عرب میں بھی دعوت دینا ہے حق کی، ہندوستان میں بھی دعوت دینا ہے حق کی۔ سعودی عرب میں بھی اچھائیوں کی تعلیم دینا ہے، اور ہندوستان اپنے وطن عزیز میں بھی حق کی تعلیم دینا ہے۔ تو جگہ بدلنے سے حق باطل بدل تو نہیں جائیں گے کہ وہاں پر حق کی تعلیم دینا ہے، یہاں حق کی تعلیم نہیں دینا ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہاں دعوت دینا ہے، منہج کی رٹ لگان، اگر یہاں دعوت دینا ہے تو منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہیے۔ کس بات کی دعوت دینا ہے؟ دعوت کس بات کی؟ کیا صحیح عقیدے کی دعوت نہیں دینا ہے؟ کیا صحیح منہج یعنی راہ سنت، راہ صحابہ، راہ تابعین کی دعوت نہیں دینی ہے؟ تو منہج یہ توہین ہے منہج کی، یہ منہج کی توہین ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ منہج کا جو لفظ ہے وہ بدعت، کوئی نیا لفظ ہے جو آج اہل حدیثوں نے نکال رکھا ہے، سلفی کہنے والوں نے یہ لفظ پیدا کر لیا ہے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں، اور تنقیص کرتے ہوئے، ٹھٹھا اڑاتے ہوئے، سخریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا منہج کی بات کرتے ہو، کیا منہج کی بات کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ منہج کے لفظ کی توہین ہے، جبکہ یہ لفظ قرآن کا لفظ ہے، یہ لفظ سنت کا لفظ ہے، یہ لفظ سلف صحابہ کرام کے بعد صحابہ تابعین اور ائمہ دین کی سیرت کا لفظ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت بنائی ہے اور ایک منہاج بنایا ہے۔ منہاج کہو، منہج کہو، نہج کہو، کوئی فرق نہیں ہے، سارے الفاظ ایک ہی معنی پر جاتے ہیں۔ منہاج، جاؤ اس کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھنا، صحابہ کرام تفسیر کرتے ہیں، تابعین تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں منہاجا یعنی طریقتاً و سنتاً، منہاجن یعنی طریقتاً و سنتاً، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے، یعنی حلال حرام جائز ناجائز کے مطابق چلنے کا طریقہ، چلنا جو ہے نا شریعت یعنی مسائل قانون، اور دوسرا ہم نے منہاج بنایا ہے، یعنی ایک راستہ تم کو ہم نے دیا ہے، ایک راہ ہم نے تم کو دی ہے، ایک شاہراہ ہم نے تم کو دی ہے، طریقاً و سنتاً، وہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کے صحابہ کا طریقہ، خلفائے راشدین کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، وہ طریقہ ہے۔ اب بتائیے منہج کہہ کر کے منہج کی توہین کرنے والی بات کس قدر سنگین ہے؟ قرآن کریم کا مذاق ہے کہ نہیں مذاق ہے؟ یہ نبی کے صحابہ کرام کا مذاق ہے کہ نہیں؟ عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں ایک روشن منہج پر نہیں چھوڑ دیا۔ جس راستے پر چھوڑا اسی راستے کی بات کر رہے ہیں، جس منہج پر چھوڑا اسی منہج کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آتا ہے اور منہج اس طرح کر کے تانا دیتا ہے تو وہ توہین کرتا ہے اللہ کے کلام کی، توہین کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ میرے بھائیوں، آپ کو سلف کے دور میں بہت ساری جگہوں پر منہج کا لفظ ملے گا، منہاج کا لفظ ملے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا بھی حوالہ میرے بھائیوں ابھی بالکل قریب میں شیخ محمد بن رمضان الحاجری حفظہ اللہ نے دیا تھا کہ شیخ الاسلام نے رافضیوں کی رد میں، کس کے رد میں؟ رافضیوں کی تردید میں، اور ابن المطہر جس کو کہا گیا الحلی، ابن المطہر الحلی جو بہت بڑا رافضی تھا، میرے بھائیوں ابن المطہر اس کا نام تھا، ابن المطہر الحلی کی تردید میں، اس کے رد میں، اس کی شبہات کے جواب میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی منہاج السنت النبویہ، منہاج السنہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، سنت کا منہج۔ یہ باطل کی تردید میں منہج کا لفظ استعمال کیا گیا کہ نہیں استعمال کیا گیا؟ رافضیت کی رد میں 9-10 جلدوں میں کتاب لکھی گئی، اور اس کا کتاب کا نام کیا ہے میرے بھائیوں؟ منہاج السنہ، سنت کا منہج، سنت کا راستہ یہ ہے۔
اس لیے اب یہ بات واضح ہو گئی کہ باطل کے رد میں سنت پیش کی جائے گی، باطل کے رد میں، رافضیت کی رد میں منہج رسول، خارجیت کے رد میں منہج رسول، اخوانیت کے رد میں منہج رسول، عقل پرستی کے رد میں منہج رسول، منہج سلف۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایسے صوفیت کی رد میں، اعتزال کی رد میں، تحریکیت کی رد میں، تکفیر کی رد میں، سروریت کی رد میں، ان تمام چیزوں کی رد میں کیا پیش کرنا ہے آپ کو؟ منہج رسول، منہج صحابہ، یہ پیش کیا جائے گا، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے رافضیت کی جڑیں کھودنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے منہج کی توہین کرنا یہ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف امت کی توہین۔ یہ لفظ نیا نہیں ہے، یہ لفظ قرآن و سنت کا معصور لفظ ہے میرے بھائیوں، اور یہ ہمیشہ اہل باطل کا طریقہ ہے کہ یہ شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ابھی جلدی تک کسی نے کہا سلفیت کا لفظ کہاں سے لے آئے، کسی نے کہا اہل حدیث کا لفظ کہاں سے لے آئے۔ یہ سارے الفاظ میرے بھائیوں خیر القرون کے الفاظ ہیں، یہ نئے الفاظ نہیں ہیں، یہ خیر القرون کے الفاظ ہیں، قرآن سنت صحابہ ان کے دور کے الفاظ ہیں۔ ایسے ہی منہج کا لفظ بھی ہے، ایسے ہی اہل حدیثیت کا بھی لفظ ہے، اس لیے کوئی تانا نہ دے، اور یہ تانا دینا باطن کے فساد کی دلیل ہے۔ جس کے یہاں منہج کا فساد ہے وہی منہج صحابہ کی توہین کر سکتا ہے، جس کے یہاں منہج سنت، منہج صحابہ خالص نہ ہو، کمزوریاں ہوں، فساد ہو یا فساد نہ ہو تو کمزوریاں ہوں، خلل ہو اس کے اندر، ضعف ہو اس کے اندر کیا ہو؟ پھسا پن ہو، ادھر کی شبہات ادھر کی شبہات، یہ نظریہ وہ نظریہ، سب کو لے کر کے چلنے کی بات کرنا، نرمی کے نام پر، رواداری کے نام پر مداہنت کرنے کا جن کا رویہ ہے، ایسے لوگ منہج کے لفظ سے دور بھاگتے ہیں، منہج کے لفظ سے چڑھتے ہیں۔ اور یہ بات کہنا کتنی خطرناک ہے کہ آپ سعودی عرب میں نہیں ہیں، ہندوستان میں ہیں، تو سعودی عرب کا دین اور ہندوستان کا دین الگ نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سب کے لیے ایک اتری ہے، اللہ کے نبی کی سنت سب کے لیے ایک ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ، ائمہ دین کا طریقہ سب کے لیے یکساں ہے۔ سعودی عرب ہو یا ہندوستان ہو یا مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال و جنوب ہو، میرے بھائیوں سب کو اللہ نے ایک دین اتارا ہے، ایک منہج اتارا ہے، ایک ہی روشن راستے پر اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو چھوڑا ہے۔ لقد ترکتکم علی البیضاء، ہم نے تم کو کہاں چھوڑا ہے؟ ایک روشن راستے پر چھوڑا، وہ منہج روشن راستہ جس پر چھوڑا اسی راستے پر چلیں گے تو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے راستے پر قائم رہ پائیں گے۔ تب آپ دنیا کے تمام باطل سے، کفر سے، شرک سے، یہودیت سے، عیسائیت سے، خارجیت سے، رافضیت سے، صوفیت سے، عقل پرستی سے، انکار سنت سے، توہین صحابہ سے، توہین قرآن سے، اور دنیا کے سارے باطل فرقوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ یہ تو برائے مثال آج دنیا کے بہت سارے فرقے ہیں دنیا میں، اور آگے نہ جانے کیسے کیسے حالات ہوں گے۔ ان سب سے بچانے کے لیے آپ کو اسی راستے پر چلنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات کہنا کہ دعوت دینا ہے تو منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہیے۔ سوال یہی ہے اس طرح کی بات کرنے والوں سے کہ اگر دعوت دینا ہے تو منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہیے، یہ بھی توہین کا انداز ہے، یہ بھی توہین کا انداز ہے۔ سوال یہ ہے ان سے کہ پھر دعوت کس چیز کی دینی ہے؟ آپ کی دعوت کا نصاب کیا ہے بھائی؟ آپ کی دعوت کا نصاب کیا ہے؟ آخر آپ کس بات کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہیے؟ یہ تو ایسی ہو گیا کہ دعوت دینا ہے تو آپ کو سنت کی رٹ نہیں لگانا چاہیے، آپ کو دعوت دینا ہے تو صحابہ کی رٹ نہیں لگانا چاہیے، آپ کو دعوت دینا ہے تو تابعین کی رٹ نہیں لگانا چاہیے۔ یہی ہوا کیونکہ منہج نام ہے طریقے صحابہ، طریقے تابعین، طریقے تبع تابعین کا نام منہج ہے۔ اگر منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہیے دعوت دینے کے لیے، آپ کہنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دعوت میں آپ کو صحابہ کی رٹ نہیں لگانا ہے، دعوت میں آپ کو سنت کی رٹ نہیں لگانا ہے، دعوت میں آپ کو تابعین تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے پیروکاروں کی رٹ نہیں لگانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر آپ دعوت کس چیز کی دینا چاہتے ہیں؟ دعوت کا نصاب کیا ہے؟ دعوت کس کی دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کا منہج کیا ہے جس کی آپ دعوت دینا چاہتے ہیں؟ اس راستے پر نہیں لانا چاہتے ہیں تو آپ کس راستے پر لانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ یا تو جہالت کا نتیجہ ہے۔ ایک بات سن لیں اچھی طرح سے، ہمارے اسلاف ہمیشہ کہتے رہے اس طرح کی باتیں جو منہجی فساد پر دلالت کرتی ہوں، کہتے اما
जाहिलुन गबीयुन व इम्मा मुआनिद, दो में से कोई एक होगा। या तो वो जाहिल है, नादान है और दिमाग नहीं, सूझबूझ नहीं है, गबावत है, बददिमागी है, नहीं शऊर है उसको कि ये क्या कह रहा है। और या तो वो मुआनिद है, यानी हक धर्मी करने वाला है, सरकशी करने वाला, जानता है कि हक क्या है लेकिन हक को लाना नहीं चाहता। उसके पीछे कोई राय है, कोई सोच है, कोई नजरिया है जिसको लेकर के वो चलना चाहता है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह की फिक्र से बचने की तौफीक अता फरमाए। और अगर ये बात कोई ऐसा कहने वाला हो जो अहले हदीस कहता हो अपने आप को, सलफी कहता हो अपने आप को, और उलमाए अहले हदीस के साथ उठता बैठता हो, हमारी आपकी मजलिसों में बैठता हो, हमारे उलमा की मजलिसों में बैठता हो, और इस तरह की फिक्र अगर अपने अंदर पैदा कर लिया है उसने, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ, किसी न किसी इन्हिराफ की नजर होता जा रहा है। किसी ने शुबहे में डाल दिया है, किसी ने तलबीस करके उसको बहकाना शुरू कर दिया है। इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। और या फिर वो नादान हो, उसे किसी चीज का इल्म ना हो। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए। याद रखो, यही राह सलफ है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का दीन कायम है। उन्होंने ही सुना कुरान को, उन्होंने ही देखा, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हदीसों को, कौल फेल अमल तकरीर को, उस पर अमल किया, उसको अमानतदारी के साथ आगे बढ़ाया। वही नजात का रास्ता है। नजात के लिए, दुनिया के फितनों से बचने के लिए, दुनिया की सारी गुमराहियों से बचने के लिए हमको, आपको, दुनिया को उन्हीं सहाबा ताबीन तबे ताबीन के रास्ते पर चलना होगा। उस वक्त कोई फिरका नहीं था, कोई फितना नहीं था, कोई इन्हिराफ नहीं था। उस शफाफ दौर के शफाफ रास्ते को अपना रास्ता बनाना होगा, तब जाकर के हमारी दावत सही मानों में दावत होगी। ये दावत जो सलफियत से आजाद होकर के दावत देने की बात चल रही है कि दावत देना है तो सलफियत की रट नहीं लगानी चाहिए, ये दावत सलफियत की नहीं हो सकती है। ये दावत, बहुत सारी दावतें हैं दुनिया के अंदर, लोग अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक दावत दे रहे हैं, अपनी अपनी नजरिए के मुताबिक। उसी तरह का एक नजरिया यह भी है, किसी चीज की दावत देने की कोई बात कर रहा होगा, लेकिन यह राह सलफ की दावत तो नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की बातें कहने वालों को हिदायत अता फरमाए, ऐसे लोगों को नेक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन भाइयों को अपने रुश्द की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खैर की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।